سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور اپریل کی 11 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مزید روسی فوجی مشرق کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ یوکرائنی عوام ایک اور حملے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے اتوار کے روز ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے خلاف مزید میزائل یہاں تک کہ زیادہ فضائی بموں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی تمام کارروائیوں کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم جواب دیں گے۔ ہم یوکرائن کے لیے ہتھیار حاصل کرنے کی غرض سے پہلے سے بھی زیادہ سرگرم ہوں گے۔ صدر کا رات کا یہ تازہ ترین بیان شمال مشرقی شہر خارکیف پر ایک ہلاکت خیز حملے کے بعد آیا ہے۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ ایک بچے سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی افواج نے مبینہ طور پر دونیپرو کے علاقے میں راکٹ بھی فائر کیے ہیں۔ وہاں کے گورنر کا کہنا ہے کہ ایک ہوائی اڈہ تباہ ہو گیا ہے۔ آگ بجھانے والا عملہ جب آگ بجھانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا تو مزید علاقوں کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ نقل و حمل کے ایک ٹھکانے پر حملے کی ایک اور نئی اطلاع ہے۔ دونیٹسک کے گورنر پاولو کریلینکو کا کہنا ہے کہ جمعے کو کراماتورسک میں ٹرین اسٹیشن پر ہوئے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 57 ہو گئی ہے۔ ہلاک شدگان میں 5 بچے تھے۔ یوکرائنی حکام نے مشرقی علاقوں میں شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ سر پر منڈلاتے روسی حملے سے قبل وہاں سے نکل جائیں۔ جس وقت حملہ ہوا تو بہت سے لوگ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روس نے کسی بھی قسم کی ذمہ داری سے انکار کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ یوکرائنی فوجیوں کی کارروائی تھی۔ مشرق میں بڑھتی جارحیت نے امریکہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے، جو مزید مدد کا وعدہ کر رہا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی مشیر جیک سولیوان نے ABC نیوز کے ایک پروگرام میں کہا، یوکرائن ہم سے وہ ہتھیار حاصل کرنے جا رہا ہے جو اسے روسیوں کو شکست دینے کے لیے درکار ہیں، تاکہ انہیں مزید شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنے سے روکا جا سکے۔ صدر زیلنسکی اقوام سے مزید حمایت کی التجا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز کہا کہ جرمن چانسلر اولاف شولز کے ساتھ ان کی تازہ ترین بات چیت میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں ماسکو کے جاری حملے سے غالب امکان یہ ہے کہ رواں سال اس ملک کی تقریباً نصف معیشت تباہ ہو جائے گی۔ عالمی بینک نے اتوار کے روز جاری کردہ اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرائن کی مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP گزشتہ سال کے مقابلے میں 45.1% سکڑ جائے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق روسی حملے سے یوکرائن کی معیشت کو زبردست دھچکا لگ رہا ہے اور اس نے اس کے بنیادی ڈھانچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ ملک کو بڑے پیمانے پر مالی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اندازے کے مطابق روسی معیشت 11.2% تک سکڑ جائے گی، کیونکہ اسے غیر معمولی بھاری پابندیوں کا سامنا ہے۔ ہمسائے ممالک بیلاروس، جمہوریہ کرغیز اور مولدووا کے لیے بھی منفی نمو کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ جنگ نے عالمی سطح پر شدید سست روی، افراط زر اور قرضوں کے بڑھنے اور غربت کی سطح میں اضافے کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ جاپان اور بنگلہ دیش کے وزرائے خارجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات پر بات چیت سمیت کئی امور پر اپنا رد عمل ہم آہنگ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ جناب ہایاشی یوشیماسا نے اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب AK عبد المومن سے پیر کے روز ٹوکیو میں ملاقات کی۔ جناب ہایاشی نے کہا کہ یوکرائن پر روسی حملہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس نے نہ صرف یورپ بلکہ ایشیا میں بھی بین الاقوامی نظام کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان موجودہ صورتحال میں طاقت کے زور پر یک طرفہ تبدیلی کو قبول نہیں کر سکتا۔
جناب عبد المومن نے کہا کہ انہیں یوکرائن کی صورتحال کے بارے میں شدید تشویش ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرائن پر روسی حملے پر تنقید اور اس کی فوج کے فوری انخلاء کی قرارداد کے مسودے کو روس کی جانب سے ویٹو کر دیے جانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں اصلاحات پر بحث سمیت کئی معاملات پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے شمالی کوریا کی جانب سے بین البراعظمی بیلسٹک درجے کے میزائل تجربات اور پیونگ یانگ کی جانب سے جاپانی شہریوں کے اغوا کے مسائل پر رد عمل میں بھی تعاون کرنے کی تصدیق کی۔ جاپان کے نجی مالیاتی گروپوں میں سے دو نے کہا ہے کہ وہ بجلی کی پیداوار کے لیے کوئلے کی کان کنی میں سرمایہ کاری بند کر دیں گے۔ اس طرح جاپان کے تینوں بڑے مالیاتی گروپوں کا اس معاملے میں موقف یکساں ہو جائے گا۔ میتسوبیشی UFJ فائنینشل گروپ نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ سے کوئی نیا قرضہ جاری نہیں کرے گا۔ گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ قابل تجدید توانائی کے استعمال کے لیے اپنے گاہکوں کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ گروپ نے 2 سال قبل اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کے لیے اپنے بقایا قرضوں کو مالی سال 2040 تک کم کر کے 0 پر لانا چاہتا ہے۔ فی الحال قرضوں کے بقایا جات تقریباً $4 ارب ہیں۔ سومیتومو میتسوئی فائنینشل گروپ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئلے کی کان کنی کے کسی نئے منصوبے، کوئلے کی کان میں توسیع یا کوئلہ استعمال کرنے والی تنصیبات کے لیے قرضہ جاری نہیں کرے گا۔ اس گروپ نے پہلے ہی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو سرمایہ فراہم نہ کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ اس طرح یہ دونوں مالیاتی گروپ تیسرے بڑے گروپ میزوہو فائنینشل گروپ سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں، جس نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ وہ اب کوئلے کی کانوں کے منصوبوں کے لیے سرمایہ فراہم نہیں کرے گا۔ جاپان میں پرانی گاڑیوں کی سبسکرپشن سروسز کی مقبولیت بڑھ رہی ہے کیونکہ کورونا وائرس کی وبا کے اثرات کے باعث ان کی خرد قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سبسکرپشن سروس کے تحت کوئی بھی شخص ایک مقررہ ماہانہ فیس کے عوض کسی مخصوص درجے کی کئی گاڑیاں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ماہانہ فیسیں عام طور پر گاڑی رکھنے اور اس کا بیمہ کروانے کی لاگت سے کم ہوتی ہیں۔ وبا کے باعث سیمی کنڈکٹر آلات کی قلت اور گاڑیوں کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے نئی گاڑیوں کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے، چنانچہ پرانی گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہونے سے ان کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اس کے نتیجے میں کئی صارفین گاڑیوں کی سبسکرپشن سروسز کی جانب مائل ہو رہے ہیں جو استعمال شدہ گاڑیوں کی ہوتی ہیں۔ ٹوکیو کے قریب رہائش پذیر ایک شخص نے بتایا کہ وہ اس سروس کو استعمال کر رہا ہے کیونکہ اسے کام پر جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ استعمال شدہ منی وہیکل قسم کی چھوٹی گاڑی چلانے کے لیے ماہانہ تقریباً $88 ادا کرتا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے اب تک کی تازہ ترین خبریں ختم ہوئی۔